العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقد قيل إن هذا الإلزام على الشافعي يمكن أن يستنبط من لفظ قروء بدون ملاحظة قوله ثلاث، لأنه جمع وأقله ثلاث، وهذا فاسد، لأن الجمع يجوز أن يذكر ويراد به ما دون الثلاث، كما في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، بخلاف أسماء العدد فإنها نص في مدلولاتها. وأما قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن فمعناه لأجل عدتهن، أي طلقوهن بحيث يمكن إحصاء عدتهن، وذلك بأن يكون في طهر لا وطي فيه، لأنه يعلم حينئذ أنها غير حامل فتعتد بثلاث حيض بلا شبهة، ولا تطلقوا في طهر وطي فيه لأنه لم يعلم حينئذ أنها حامل تعتد بوضع الحمل، أو غير حامل تعتد بالحيض، وكذا لا تطلق في الحيض لأن هذا الحيض لم يعتبر عندنا، ولا الطهر الذي يليه، فينبغي أن يحتسب فيه ثلاث حيض أخر فتطول العدة عليها بلا تقریب. اور کہا گیا ہے کہ امام شافعی پر یہ الزام باری تعالیٰ کے قول ثلاثہ کا لحاظ کیے بغیر لفظ قروء سے مستنبط کرنا بھی ممکن ہے، کیونکہ قروء جمع ہے اور اقل جمع 3 ہے، اور یہ فاسد ہے کیونکہ ممکن ہے کہ جمع ذکر کی جائے اور اس سے 3 سے کم مراد ہو، جیسا کہ باری تعالیٰ کے قول الحج اشہر معلومات میں ہے، برخلاف اسماء عدد کے کہ یہ اپنے مدلولات میں نص ہیں. اور رہا باری تعالیٰ کا قول فطلقوہن لعدتہن، تو اس کے معنی ہے لأجل عدتہن، یعنی تم ان کو اس طرح طلاق دو کہ ان کی عدت شمار کرنا ممکن ہو، اور وہ یہ ہے کہ طلاق ایسے طہر میں ہو جس میں وطی نہ ہو، کیونکہ اس وقت یہ معلوم ہوگا کہ عورت غیر حاملہ ہے، لہذا وہ بغیر شبہ کے 3 حیض عدت گزارے گی. اور طلاق ایسے طہر میں نہ دو جس میں وطی ہو، کیونکہ اس وقت یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ عورت حاملہ ہے کہ وضع حمل کے ساتھ عدت گزارے گی، یا غیر حاملہ ہے کہ حیض کے ساتھ عدت گزارے گی. اسی طرح حیض کی حالت میں طلاق نہ دو، کیونکہ یہ حیض ہمارے نزدیک غیر معتبر ہے، اور نہ وہ طہر معتبر ہے جو اس حیض کے بعد ہے، بس مناسب ہے کہ دوسرے 3 حیض شمار کرے، اور اس صورت میں عورت پر خواہ عدت دراز ہو جائے گی. عزیز طلبہ کرام، صاحب نور الانوار نے فرمایا ہے کہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ قروء کی مراد حیض کے ساتھ متعین کرنے میں امام شافعی کے خلاف جس طرح لفظ ثلاثہ سے استدلال کیا گیا، اور لفظ ثلاثہ سے استدلال کر کے قروء کی مراد حیض ہی ثابت کی گئی، اسی طرح ثلاثہ کا لحاظ کیے بغیر قروء بصیغہ جمع سے بھی استدلال کر کے لفظ قروء سے حیض کو مراد لینا ممکن ہے، بئی طور کہ لفظ قروء جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، اور یہ بات سابق میں گزر چکی ہے کہ حیض کے ساتھ عدت گزارنے کی صورت میں 3 پر عمل ہو سکتا ہے، اور طہر کے ساتھ عدت گزارنے کی صورت میں 3 پر عمل نہ ہوگا، بلکہ 3 میں کچھ کمی واقع ہوگی یا زیادتی ہو جائے گی.
شارح خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ استدلال فاسد ہے۔ لفظ قروء بصیغہ جمع سے قروء سے حیض مراد لینے پر استدلال کرنا، یہ استدلال فاسد ہے، اس لیے کہ جمع کا اطلاق جس طرح 3 پر ہوتا ہے اسی طرح 3 سے کم پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان الحج اشہر معلومات میں لفظ اشہر شہرن کی جمع ہے، اور اس سے مراد شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جمع کا اطلاق 3 سے کم پر بھی ہوتا ہے، اور جب جمع کا اطلاق 3 سے کم پر ہوتا ہے تو قروء صیغہ جمع سے امام شافعی کے خلاف استدلال کس طرح درست ہوگا؟ اس کے برخلاف اسماء عدد کے وہ اپنے مدلولات میں نص ہوتے ہیں، ان میں کمی بیشی کا امکان نہیں ہوتا، اس لیے لفظ ثلاثہ سے استدلال کرنا درست ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سے امام شافعی کے استدلال کا جواب ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ لِعِدَّتِهِنَّ میں لام وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ اجل اور علت کے لیے ہے، یعنی فَطَلِّقُوهُنَّ لِأَجْلِ عِدَّتِهِنَّ، یعنی ان کو اس طرح طلاق دو کہ ان کی عدت شمار کرنا ممکن ہو، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دو جس میں وطی نہ کی گئی ہو، کیونکہ اس وقت یہ معلوم ہوگا کہ عورت غیر حاملہ ہے اور اس کی عدت بلا شبہ 3 حیض ہے، اور ایسے طہر میں طلاق نہ دو جس میں وطی کی گئی ہو، کیونکہ اس وقت یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ یہ عورت حاملہ ہے کہ وضع حمل کے ساتھ عدت گزارے گی یا غیر حاملہ ہے کہ حیض کے ساتھ عدت گزارے گی، اور اسی طرح حیض کی حالت میں بھی طلاق نہ دو کہ کیونکہ اس وقت ہمارے نزدیک نہ تو یہ حیض عدت میں شمار ہوگا اور نہ اس کے بعد والا طہر عدت میں شمار ہوگا، بلکہ دوسرے 3 حیض شمار ہوگے، اور اس صورت میں خواہ عورت کی عدت طویل ہوگی اور اس کو پریشانی میں مبتلا کرنا لازم آئے گا۔ ثم لكل واحد منا ومن الشافعي في هذا المقام قرائن تستنبت من نفس الآية بوجوه متعددة قد ذكرتها في التفسيرات الأحمدية بالبسط والتفصيل فطالعها إن شئت۔ پھر ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اس مقام پر بہت سے قرائن ہیں جو متعدد وجوہ سے نفس آیت ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے اس کو بسط اور تفصیل کے ساتھ تفسیرات احمدیہ، جو آپ کی تفسیر احمدی ہے، میں ذکر کیا ہے، اگر چاہے تو اس کا مطالعہ کر لے۔ صاحب نور الانوار ملا جیون فرماتے ہیں کہ قروء کی مراد متعین کرنے میں احناف اور شوافع دونوں کے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جو خود اسی آیت والمطلقات یتربصن سے مستنبط ہو سکتے ہیں۔ شرح و بسط کے ساتھ تو فاضل شارح کی کتاب تفسیرات احمدیہ میں مذکور ہے، اسی کا مطالعہ کرنا مناسب ہوگا، مگر اجمالاً یہاں بھی ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت میں لفظ ثلاثہ مؤنث مذکور ہے، اور 3 سے 9 تک کے عدد کا قاعدہ یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہوتا ہے تو عدد مؤنث آتا ہے، اور اگر معدود مؤنث ہوتا ہے تو عدد مذکر آتا ہے، اور قروء کے معنی حیض مؤنث ہے اور طہر مذکر ہے، پس لفظ ثلاثہ کا مؤنث ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ قروء کے معنی طہر کے ہے جو مذکر ہے۔ اگر قروء کے معنی حیض کے ہوتے تو لفظ ثلاثہ کے بجائے لفظ ثلاث مذکر ذکر کیا جاتا، لفظ ثلاثہ مؤنث ذکر کیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ قروء مذکر کے معنی میں ہے، یعنی طہر کے معنی میں ہے، اور جب لفظ قروء طہر کے معنی میں ہے تو والمطلقات یتربصن بانفسہن آیت کریمہ میں قروء سے طہر مراد ہوگا نہ کہ حیض۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نحوی حضرات لفظوں سے بحث کرتے ہیں نہ کہ معنی سے۔ نحوی حضرات لفظوں سے بحث کرتے ہیں نہ کہ معنی سے، اور لفظ قرء مذکر ہے
اگرچہ حیض اس کے معنی مؤنث ہے، پس لفظ قرء کے اعتبار سے ثلاثہ کو مؤنث ذکر کیا گیا ہے۔ نحوی حضرات لفظوں سے بحث کرتے ہیں نہ کہ معنی سے، اور لفظ قرء مذکر ہے، اگرچہ حیض اس کے معنی مؤنث ہے، اور نحوی حضرات لفظوں سے بحث کرتے ہیں، لہذا لفظ کی رعایت کرتے ہوئے لفظ قرء کے اعتبار سے ثلاثہ کو مؤنث ذکر کیا گیا ہے۔ نیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت میں تربص باب تفعل سے ہے، اور باب تفعل کا خاصہ تکلف ہے، یعنی مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو بتکلف روکیں گی، اور بتکلف روکنا رغبت کے زمانے میں ہوگا، رغبت اور شوق کے زمانے میں ہوگا، اور جماع وغیرہ کی رغبت عورتوں کو طہر کے زمانے میں ہوتی ہے نہ کہ حیض کے زمانے میں، بلکہ حیض کے زمانے میں تو ایک گناہ بے رغبتی ہوتی ہے۔ چنانچہ لفظ تربصن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عورتوں کا اپنے آپ کو روکنا یعنی عدت گزارنا طہر کے ذریعے ہوگا نہ کہ حیض کے ذریعے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کے زمانے میں عورتوں کو اگرچہ جماع کی رغبت نہیں ہوتی، لیکن نکاح کی طرف رغبت تو ضرور ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اسی بات سے رکنے کو کہا گیا ہے کہ عورتیں عدت کے زمانے میں نکاح وغیرہ کی بات چیت سے اپنے آپ کو روکیں۔ پس جب یہ صورت ہے تو لفظ یتربصن سے قرء کے معنی طہر کے ثابت نہ ہوں گے۔ احناف کی ایک دلیل یہ آیت ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، جو عورتیں نا امید ہو گئی حیض سے تمہاری عورتوں میں، اگر تم کو شبہ رہ گیا تو ان کی عدت ہے 3 ماہ، اور ایسے ہی جن کو حیض نہیں آیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر حائضہ کی عدت عدم حیض کی وجہ سے 3 ماہ مقرر کی ہے، تو حائضہ کی عدت 3 حیض ہوں گی۔ غیر حائضہ کی عدت عدم حیض کی وجہ سے 3 مہینے ہیں، تو حائضہ کی عدت 3 حیض ہوں گے، اور ہر ماہ ایک حیض کے قائم مقام ہوگا۔ اور جب اس آیت سے حائضہ کی عدت کا 3 حیض ہونا ثابت ہوتا ہے تو ثلاثۃ قروء میں بھی قروء سے حیض مراد ہوگا نہ کہ طہر، کیونکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ چنانچہ مشہور ہے ان القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ دوسری دلیل حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان۔ صاف ہے بالکل، یعنی باندی کی طلاق 2 ہیں اور اس کی عدت 2 حیض ہے۔ باندی کا حق چونکہ آزاد عورت کی بنسبت آدھا ہوتا ہے، اس لیے باندی کی طلاق 1.5 اور عدت 1.5 حیض ہونی چاہیے تھی، مگر چونکہ طلاق اور حیض متجزی نہیں ہوتے، ان کے اجزاء نہیں ہوتے ہیں، اس لیے 2 طلاق اور 2 حیض پورے کر دیے گئے۔ بہرحال جب باندی اپنی عدت حیض سے گزارے گی تو آزاد عورت بھی اپنی عدت حیض ہی سے گزارے گی۔ حدیث چونکہ شارح قرآن ہے، اس لیے اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ قروء سے مراد حیض ہے نہ کہ طہر۔ ثم ان المصنف ذکر هنا من تفریعات الخاص على مذهبه 7 تفریعات 4 منها ما تم الآن و3 منها ما سيجيء، وأورد بين هذه 4 و3 باعتراضين للشافعي علينا مع جوابهما على سبيل الجمل المعترضة، فقال۔ پھر اس جگہ مصنف نے اپنے مذہب پر خاص کی تفریعات میں سے 7 تفریعات ذکر کی ہے، ان میں سے 4 تو وہ جو ابھی پوری ہوئی۔ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ پہلی تفریع وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا میں تعدیل ارکان کی شرط کو باطل قرار دیا،
دوسری تفریع میں تسمیہ، ترتیب، نیت اور ولا کی شرط کو باطل قرار دیا۔ تیسری تفریع میں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ آیت کریمہ میں وضو کو فرض اور ضروری اور شرط قرار دیا گیا، اس کو باطل قرار دیا گیا۔ اور چوتھی تفریع میں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ میں قروء کی مراد طہر کے ذریعے بیان کرنا، اس کو باطل قرار دیا گیا۔ تو اس طرح سے 4 تفریعات ہوئی ہے جو مکمل ہو چکی ہے، اور ان میں سے 3 عنقریب آ جائیں گی، اور ان 4 اور 3 کے درمیان جملہ معترضہ کے طور پر امام شافعی کے ان 2 اعتراضوں کو جو ہم پر کیے گئے ہیں ان کے جوابات کے ساتھ لائے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ۔ مطلب یہ ہے کہ 4 تفریعات مکمل ہو گئی اور 3 آئندہ آنے والی ہے۔ 4 تفریعات اور 3 تفریعات کے درمیان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اعتراضات مع جوابات ذکر کر رہے ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پر کیا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ ان 2 اعتراضات کو اور اعتراضات کی تقریر کو بھی ذکر کریں گے، اور پھر اعتراضات کو ذکر کیے جانے کے بعد میں ان دونوں اعتراضات کے جوابات کو بھی بیان فرمائیں گے۔ یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔ پھر ان 2 اعتراضات مع جوابات ان کا بیان مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد میں حکم خاص کے دوسرے جز پر 3 تفریعات کو ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.